یہ بتائیے کہ تیرا کے حوالے سے جو نقل مکانی ہو رہی ہے، یہ تھوڑی آج کنفیوژن کلیئر کر دیں. کیا اب جس طرح سے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رضا کرانہ طور پر ہم نے کہا ہے کہ جو بھی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے، جبکہ وہاں سے جو موقف آ رہا ہے صوبائی حکومت کا خیبر پختونخوا کی، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اور افسروں نے مجبور کیا ہے کہ وہاں سے لوگ انخلا کریں. سچویشن ہے کیا؟ اصل ذرا حقائق بتا دیں آج ہمیں کلیئرٹی. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صورتحال جو ہے یہ بڑی واضح ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے کے پی کی وہ صرف اپنی نالائکی اور اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ وفاقی حکومت اور فوج پہ ڈالنا چاہتے ہیں. میں تیرا ویلی کے حوالے سے چند فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نقل مکانی جو ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. بنیادی طور پہ جو تیرا ہے یہ جو ڈسٹرکٹ ہے خیبر، پہلے تو یہ ٹرائبل ایریا ہوتا تھا، اب تو باقاعدہ یہ ضلع ہے. یہ اس کا ایک جو ہے وہ اس کی آپ تحصیل کہہ لیں. باقی لندی کوتل ہے، جمرود ہے، باقی اس کے ایریا ہیں. اور یہ جو ایریا جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ باغ میدان کا ایریا کہلاتا ہے، جس کی آبادی تقریباً کوئی 90,000 کے قریب ہے. اب اس میں روایت، اور اس وقت وہ ایریا تمام کا تمام برف میں ڈھکا ہوا ہے، شدید برف باری ہے وہاں پہ. تو تمام ایریا میں جو ہے برف باری اس وقت وہاں پہ ہوئی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں تیرا کی جو آبادی ہے یہ تقریباً آپ یہ کہیں کہ 60 سے 70% لوگ یہ ہر سال جو ہے یہ مائگریشن کرتے ہیں، اور ان کے گھر ہیں باڑہ وغیرہ میں، پشاور میں، کوئی اپنے سمر ہوم ہوں گے، یا سمر ہوم مین کے گرمیوں میں رہنے کے جو ان کے گھر ہیں، یا پھر اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کی روٹین ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے؟ موسم کی شدت کی وجہ سے یہ ان کی ایک روٹین ہے. ظاہر فصل بھی نہیں ہوتی، کام کاج بھی نہیں ہوتا، ہر طرف برف باری ہے، تو یہ نقل مکانی کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں ہر سال. اچھا، اب اس دفعہ کیا ہوا، ایک تو یہ اینگل ہے. اب دوسری جو فوج کی سائڈ ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو آپریشن ضرب عضب تھا فوج نے جو اس سے پہلے کیے آپریشن، اس طرح کا آپریشن فوج ٹرائبل ایریاز میں بالکل بھی نہیں کر رہی. اب پیور جو آپریشن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ہے جو ان کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، آئی بی اوز جنہیں کہتے ہیں. وہاں پہ اب اس طرح گولہ باری اور ٹینک اور گولے بالکل بھی نہیں. کوئی اضافی فوج وہاں پہ نہیں کی تیرا میں. جو وہاں پہ فوج موجود ہے 6 یونٹس ہیں غالباً، اس کے علاوہ کوئی اضافی فوج نہیں بلائی گئی، کوئی وہاں پہ آرٹلری نہیں بلائی گئی، کوئی چیز نہیں بلائی گئی. وہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو اس طرح کا انخلا جو ہے یہ بالکل بھی نہیں چاہیے ہوتا. یہ ضرورت نہیں ہے جو فوج اس وقت وہاں آپریشن کر رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کے لیے انخلا یا مائگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نے 2 پوائنٹ آپ کو بتائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. جب یہ ساری صورتحال وہاں پہ جو اور وہاں پہ ظاہر ہے انفلٹریشن ہے دہشت گردوں کی، خوارج کی، وہاں پہ مقامی لوگوں نے فوج سے رابطہ کیا. اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو اسٹیٹ کا اگر کوئی آرگن موجود ہے تو وہ صرف فوج ہے. وہاں پہ پولیس وغیرہ کی کوئی چوکی نہیں ہے. تو صوبائی حکومت کی نائلی ہے، انہوں نے وہاں پہ نہ کوئی اسپتال نہ کوئی چوکی اس طرح کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے. تو لوگوں نے فوج سے رابطہ کیا کہ ہماری ان دہشت گردوں سے جان چھڑائیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال جو کہ موو کرتے ہیں، جس کو ٹرائبل جرگے کی بات ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی وہاں پہ ٹرائبس تھے ان کے 4 بندے اکٹھے ہوئے، غالباً 24 لوگ تھے. اس نے جرگے نے یہ فیصلہ کیا اور فوج کو یہ کہا کہ جب ہم یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں ایلیمینیٹ کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری زندگیاں مشکلات کا شکار ہیں، دھماکے ہوتے ہیں اور یہ سارے ہوتے ہیں. یہ ان کے انخلا کے بعد پھر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پراپر کوئی بڑا آپریشن ہو؟ پھر بھی پراپر بڑا آپریشن نہیں ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہوں گے. اور ان لوگوں کو پھر باقاعدہ ایک انہوں نے صوبائی حکومت نے بھی رابطہ کیا، فوج سے انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ مائگریٹ کریں گے تو اس عرصے میں ہم آپریشن کریں گے. ان کو فورس کیا گیا ہے 24 لوگوں کی کمیٹی میں کہ آپ تیرا چھوڑ دیں. نوٹیفیکیشن ہے یہ بنیادی طور پہ 26 دسمبر 2025 کو جو ڈی سی ہیں خیبر کے وہ یہ جاری کرتے ہیں. 4 ارب روپے کا فنڈ اس کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور یہ انہیں پہلی دفعہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور اس میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ والنٹیئر ہے، یہ سیزنل ہے، اور یہ ساری جو ہے مائگریشن جس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب اس میں چارجز ہیں، چلیں میں اب اس کا گواہ تو نہیں ہوں، یہ جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فیکٹس مجھے پتہ ہیں. کرپشن کے بھی چارجز اس میں ہیں. ان 4 ارب روپے میں پھر لوگوں نے جب وہاں پہ جو انتظامات وغیرہ تھے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ پہ، اس میں صوبائی حکومت فیل ہوئی. جب انہوں نے صوبائی حکومت کو لان تان کی مقامی لوگوں نے، تو انہوں نے آسانی سمجھی کہ ہم سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پہ اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوئی ہے. سو اگین
کرکس اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بڑا میجر آپریشن نہیں ہو رہا, سارے آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہیں, اس کے لیے مائگریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. کہ اگر جیسے وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا بیکو کو کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا, وہ بھی یہی چاہتے کہ آپریشن ہو, تو پھر اختلاف کہاں پہ ہے؟ دیکھیے اختلاف یہ ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ناکام حکومت ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس. یہی جو جرگہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی صوبائی حکومت کو دیا ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ اپنے چینل میں یا پروگرام پہ چلائیے گا. اس میں کیا ہے, اسپتال ہمارے ٹھیک کریں, بنائیں, ٹھیک نہیں کریں, بنائیں. ہر ہمارا جو ایک ان کا اپنے اپنے قبائل ہے, وہاں پہ ایک ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہونا چاہیے, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہ ساتھ انہوں نے صوبائی حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے باقاعدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہو رہے, اور جب یہ ساری باتیں ایکسپوز ہوتی ہیں, لوگوں کا پریشر آتا ہے, تو سب سے آسان یہ ہے جناب کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ اور فوج کو ملائن کریں اور ان کے اوپر پھینک دیں. اختلاف کوئی بھی نہیں ہے, یہ بات انہیں پتہ ہے, یہ صوبائی حکومت کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا, اب دور آ گیا ٹیکنالوجی کا. اب سرویلنس ہوتی ہے فوج کی طرف سے, جہاں نقل و حرکت ہوتی ہے خوارج کی, دہشت گردوں کی, انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پھر انہیں نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ قومی سلامتی جیسے حساس معاملے پر صوبائی حکومت کو مکمل اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ لے کر آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں شامل نہیں کرتے, بند کمروں میں بیٹھ کے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وی آر ون آف دا فیکٹریز. انفیکٹ سہیل حفیظ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اگر وزیر اعظم صاحب مجھے خالصتاً اس پرپس کے لیے بلاتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو کم. وائی ناٹ, انہیں بلا لیں, بریفنگ دیں. دیکھیے میٹنگز اس سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں. پرائم منسٹر بھی اگر اس سلسلے میں کوئی ایسی میٹنگ کال کریں گے تو انہیں ضرور بلایا جائے گا. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کا دور میں بھی جب بھی انہیں بلایا جاتا تھا تو اکثر وہ نہیں آتے تھے. لیکن ابھی ان کو یہ شکوہ ہے کہ ابھی ہمیں شامل نہیں کیا جاتا اس سارے. دیکھیں وہ شکوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل آن بورڈ ہوتے ہیں. یہ جو میں آپ کو نوٹیفیکیشن دکھا رہا ہوں یہ انہی کا ہے نا, انہی کے ایک ڈی سی کا ہے. یہ بھی کیا کوئی صوبائی حکومت کے ڈی سی سے فیڈرل گورنمنٹ نے گن پوائنٹ پہ جاری کروایا ہے. تمام اس میں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں, والنٹیئر بھی لکھا ہوا ہے, سیزنل مائگریشن بھی لکھی ہوئی ہے, پیسے دیں گے وہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں, ریسٹوریشن کی ہر چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے. یہ سارا ایک والنٹری عمل تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صرف اپنی ناکامی, اپنی نااہلی کا مدعا ڈالنے کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے. اور بظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ ہے. پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ آپ بات کر رہی ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی کی, یہ تو ان کے کسی خانے میں نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان اور ریاست کے خلاف ہو. اب یہ اس لیے پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ, کو انتظامی پلان زیر غور ہے کہ ہم کوئی گورنر راج لگا دیں یا سہیل حفیظ صاحب کو نااہل کر دیں, کیونکہ وہ تو ابھی بھی یہ کنسرنس شو کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں لگنے لگا ہے گورنر راج. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے کام کو نہ بھی سوچ رہی ہے اور نہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن انہیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ دہشت گردوں کی یہاں جو آپریشن ہو رہے ہیں اور انفلٹریشن ہو رہی ہے افغانستان سے, اس سے ہماری جو لوکل آبادیاں ہیں وہ بھی تنگ ہیں, ان کے بھی جانی اور مالی نقصان ہو رہے ہیں. افواج پاکستان کے جو ہے ہمارے جوان اور افسران شہادتیں دے رہے ہیں. تو ہمیں کیا شوق ہے, یا فوج کو کیا شوق ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے لوگوں کی وہاں جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. کتنے جوان افسران اور کتنے جوان ہمارے جو ہیں سپاہی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, وہ صرف اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اور شجی آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف یہ تیرا کا ایشو نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے اس سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے. وہاں سے جو دہشت گردی یا دہشت گرد آتے ہیں وہ اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور پھر ان کی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہوئی تھی, آپ کی سری لنکن ٹیم جو ہے وہ یہاں سے اپنا ٹور جو ہے وہ لپیٹ کے واپس جانے چلی گئی تھی. تو اس کے بہت سیویئر کانسیکوینسز ہیں پاکستان پہ, ہماری اکانومی پہ, ہماری ہر چیز پہ. تو لہٰذا یہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس کے اوپر اس طرح کی جو تھرڈ کلاس سیاست کے پی کی گورنمنٹ اور ان کے سی ایم کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں کرنی چاہیے, قطعی طور پہ نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ. لیتے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے سنورا.